الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں گزشتہ 2 جمعوں میں نے آپ حضرات کے سامنے اول اور آخر اس کے متعلق چند باتیں عرض کی، اور آخر کے ضمن میں گزشتہ جمعہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو بیان کیا کہ حضور ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے. حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی اور نیا نبی قیامت تک نہیں آئے گا. بے شک. اور ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ جن کے بارے میں اگر ذرا بھی شک و شبہ ہو تو ایمان مکمل نہیں. بے شک. ایمان مکمل اسی وقت ہوگا جب جس طرح باقی بنیادی عقائد جو اسلام کے ہیں، توحید، رسالت، قیامت، کتابیں، فرشتے، تقدیر، اسی طرح حضور کی ختم نبوت پر بھی کامل مکمل یقین ہوگا بغیر کسی شک شبہ کے، تب ایمان مکمل ہوگا. بے شک. آگے ہے ظاہر اور باطن. اللہ تبارک و تعالی ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر بھی بنایا ہے، اور حضور کی صفت یہ باطن بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہونے کی گواہی کائنات کا ذرہ ذرہ دیتا ہے. ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کے ہونے پر شاہد ہے اور گواہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اس کی حمد و ثنا کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. تو کائنات کی ہر شے، انسان، حیوان، اسی طرح نباتات، جمادات، نباتات میں درخت آتے ہیں، جمادات میں پتھر پہاڑ آتے ہیں، ہر چیز
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کی گواہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سبحان اللہ۔ سورج اپنے مقررہ رستے پہ چلتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کہ جب چاہا نکل آیا، جب چاہا ڈوب گیا، جس رستے چاہا چل پڑا، نہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سبحان اللہ۔ یہ غالب علم والے کا ایک اندازہ اور ایک مقرر کیا ہوا طریقہ ہے، رستہ ہے جس کے مطابق وہ چل رہا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ہم نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ علماء حساب فرماتے ہیں کہ 28 منزلیں ہیں۔ چاند نکلتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، 14ویں کو مکمل ہوتا ہے، پھر گھٹتا ہے، 28ویں کو ختم ہو جاتا ہے، 1 یا 2 دن چھپا رہتا ہے، پھر آتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے منزلیں ہیں۔ تو فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ، ہم نے اس کے لیے مقرر کی ہیں منازل، منزلیں۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ سبحان اللہ۔ تاکہ وہ لوٹ کے ایسے آ جاتا ہے کھجور کی پرانی پتلی شاخ کی طرح، یعنی اتنا وہ باریک رہ جاتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ سبحان اللہ۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سبحان اللہ۔ نہ ہی تو سورج کی یہ مجال کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے، اور ہر ایک اپنے اپنے فلک کے اندر اپنا جو ان کے لیے مقرر راستہ ہے، جو ان کے لیے طریقہ مقرر ہے، اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی گواہی ہر شے دیتی ہے، لیکن باطن ایسا ہے کہ اس کی حقیقت کو کوئی نہیں پا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کو کوئی نہیں پا سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچنے سے منع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفکروا فی صفات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں تو غور کرو، ولا تفکروا فی ذات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور نہ کرو، فکر نہ کرو۔ مثلاً کبھی انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ سب چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے یہ خیال آئے تو تم پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ شیطان ایسے خیالات انسان کے دل میں لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچنے سے منع کیا گیا۔ اس کی صفات جو وہ غفور الرحیم ہے، جبار ہے، قہار ہے، یہ ساری اس کی صفات ہیں، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ان کے بارے میں تو غور کرو، لیکن اس کی ذات کے بارے میں سوچنے سے بھی منع کیا گیا۔ ظاہر ایسا کہ ہر شے اس کی وجود کی گواہی دیتی ہے، اور باطن ایسا کہ کوئی اس کی حقیقت کو جان بھی نہیں سکتا، اور اس کے بارے میں سوچنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی ظاہر بھی بنایا اور باطن بھی بنایا، دونوں صفتیں اپنے محبوب کو بھی عطا کی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ایسے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ما من شیء فی العالم
إلا وهو يعلم أني رسول الله. سبحان اللہ. کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. الا کفرۃ الجن والانس. ہاں، کافر جن اور کافر انسان جو ہیں وہ اس بات کا اقرار نہیں کرتے. ان کے علاوہ یعنی کافر جنوں اور کافر انسانوں کے علاوہ کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. بے شک. نہ صرف جانتی ہے بلکہ کائنات کی ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے تابع بنا دی. کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اشارہ کریں، جو حکم دیں، اس کی وہ اتباع کرتی ہے اور حضور کا حکم مانتی ہے. سورج کو حکم دیتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج لوٹ آتا ہے، اور اگر چاند کو اشارہ کرتے ہیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے کی نشانی ہے کہ کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کو آپ کا تابع بنا دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے تو حضور نے جب واقعات معراج بیان فرمائے تو کافروں نے اعتراض کیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ممکن ہے کہ رات کو کوئی آدمی بیت المقدس چلا جائے پھر وہاں سے واپس آ جائے. 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ آتے ہوئے، اور آسمانوں پر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے اعتراض کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات معراج بیان فرمائے. جو عشق و محبت والے تھے انہوں نے کہا کہ عقل مانے یا نہ مانے، جب ہمارا آقا کہہ رہا ہے، محبوب کہہ رہا ہے تو ہم مانتے ہیں. لیکن کافروں نے اعتراض کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 3 قافلے تمہارے جو ملک شام سے آ رہے ہیں ان کو بھی رستے میں دیکھا ہے. سبحان اللہ. اور ایک قافلہ جو ہے وہ فلاں دن پہنچے گا، ایک فلاں دن، ایک فلاں دن. سبحان اللہ. ابو جہل نے کہا بس ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں اگر وہ قافلے جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق آ گئے تو آپ سچے، ورنہ آپ جھوٹے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کو بھی یعنی اس بات سے فکر، تو جس طرح حضور نے فرمایا تھا کہ فلاں قافلہ فلاں دن پہنچے گا، وہ دن آ گیا اور اس قافلے کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں. صحابہ اکرام کی پریشانی بڑھ رہی ہے کہ سورج تو ڈوب رہا ہے اور قافلہ جو ہے دور سے اس کے آثار نظر آتے ہیں، گرد اڑتی ہے، تو قافلے کا تو کہیں نام و نشان نہیں ہے اور سورج ڈوب رہا ہے. تو کافروں کو موقع مل جائے گا حضور کی رسالت کو جھٹلانے کا. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. حضور نے فرمایا ابھی سورج ڈوبا تو نہیں. چنانچہ ابو جہل بھی بڑا خوش کہ ابھی سورج ڈوبے اور ابھی میں شور مچاؤں کہ دیکھو تم نے کہا تھا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہنچ جائے گا. قافلہ کہیں نظر نہیں آ رہا، سورج ڈوبنے کے قریب ہے. لیکن کیا ہوا کہ ابو جہل بھی پریشان ہو گیا، کہنے لگا لگتا ہے اس کو تو کسی نے بریکیں لگا دی، یہ تو آگے جانے کا نام ہی نہیں لیتا. بالآخر وہ قافلہ آیا، قافلہ ادھر مکہ میں داخل ہوا، ادھر سورج ڈوب گیا. سبحان اللہ. تو سورج بھی جانتا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، جو ان کا اشارہ ہو، جو ان کے دل میں بات آئے اس کی بھی اتباع کرنی ہے اور اس کو بھی ہم نے ماننا ہے. اور چاند جو ہے مکہ والوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
معجزہ طلب کیا. اور اس حدیث پاک کو تمام محدثین نے نقل کیا، بخاری شریف، مسلم شریف، باقی سارے محدثین نے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی. اقترب آہستہ آہستہ قریب آنا، قیامت قریب آ رہی ہے. اور سورج اور چاند انشقا ٹکڑے ہو گیا. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور اگر کافر یہ کوئی نشانی کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں. وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. اس میں حضور کے اس شق القمر کے معجزے کا ذکر ہے. اور کئی صحابہ اکرام، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت علی، حضرت حذیفہ، بہت سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس معجزے کا ذکر کیا. بخاری شریف میں ہے باب سؤال المشرکین ان یریہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ فأراہم انشقاق القمر، کہ کافروں نے کہا حضور سے کہ کوئی نشانی دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں، تو حضور نے ان کو چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھایا. یہ باب باندھا امام بخاری نے. پھر آگے یہ احادیث شق القمر کی، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی ذکر کی. اور سیرت کی کتابوں میں اور واعظین اس کا تفصیلی واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ والوں نے یمن کا ایک بہت بڑا طبیب تھا، حکیم تھا، اس زمانے میں بڑا مشہور تھا. اس کو بلایا اور کہنے لگے کہ ہمارے خاندان کا، ہمارا بھتیجا کہہ لو، بہت اچھا نیک انسان تھا، بڑا سمجھدار تھا، پر پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، اس کی عقل کو کچھ ہو گیا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو تم اس کا کوئی علاج کرو. سارے کافروں نے مل کو اس کو بلایا اور بلا کے کہا بھائی تم اس کا علاج کرو. حبیب یمنی نے کہا بھائی پہلے میں ان کو ملوں گا، ان سے بات چیت کروں گا، ان کو دیکھوں گا، پھر سوچوں گا کیا کرنا ہے. ابو جہل نے کہا نہیں، ملنا نہیں اس سے، جو اس سے ملتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، اس پہ اس کا جادو چل جاتا ہے، اس سے ملنا نہیں ہے، بس تم اس کا علاج کرو. اس نے کہا ہوگا کوئی میں پاکستانی ڈاکٹر تو نہیں، کوئی بغیر دیکھے ہی دوائی دے دوں، میں پہلے بات چیت کروں گا، تشخیص ہوگی کہ مرض کیا ہے. جب مرض کا ہی پتہ نہیں ہے تو دعا کس چیز کی؟ پہلے میں دیکھوں گا، ملوں گا، ان سے بات چیت کروں گا. ابو جہل نے کہا تو یہ تو بڑی بری بات ہوگی کہ اگر تم ان سے ملو گے تو پھر تم بھی ان کے ہو جاؤ گے. اب اس کو اور اشتیاق پیدا ہوا. اس نے کہا جی اب تو پھر ملوں گا، پہلے بات چیت کروں گا، دیکھوں گا کہ تمہاری بات میں کتنی حقیقت ہے اور ان کی کیا کیفیت ہے، وہ کیسے انسان ہے، واقعی ان کو کسی دوا کی ضرورت ہے یا تمہیں ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا جی 2 باتیں ہیں. بات چیت اس نے کی، حضور کی کیفیت دیکھی. حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا چہرہ عطا فرمایا تھا کہ جو بھی دیکھتا تھا اگر تعصب سے ہٹ کے دیکھے تو وہ لازماً حضور کی نبوت و رسالت کا قائل ہو جاتا تھا، بشرطے کہ پہلے سے اس نے تہیہ نہ کر رکھا ہو کہ میں نے نہیں ماننا. حضور کے چہرہ انور کو دیکھا، حضور سے گفتگو کی تو سمجھ گیا کہ یہ لوگ جو مجھے جنہوں نے بلایا ہے یہی جو ہے یہ غلطی پہ ہیں. ایسی شکل و صورت والے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عقل، ایسا علم عطا فرمایا، وہ نہ تو مجنون ہو سکتے ہیں، نہ پاگل دیوانے ہو سکتے ہیں، نہ غلط ہو سکتے ہیں. اس نے کہا جی 2 باتیں ہیں میرے دل میں، ایک بات تو میں آپ سے عرض کروں گا اور دوسری آپ بتائیں گے کہ میرے دل میں کیا ہے. فرمایا کیا، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ
آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ جادوگر ہیں اور جادو کے زور سے طرح طرح کے کرشمے دکھاتے ہیں، یعنی حضور کے معجزات کو وہ جادو کہتے تھے۔ تو جادو جو ہوتا ہے وہ زمین پہ تو چلتا ہے، آسمان پہ جادوگروں کا جادو نہیں چلتا۔ اس لیے میں آپ سے ایسا معجزہ مانگتا ہوں کہ جس پر کوئی نہ کہہ سکے کہ یہ جادو ہے۔ فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ یہ چاند جو ہے اس کو 2 ٹکڑے کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام ساتھ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب یہ شق القمر کا واقعہ ہوا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تمام احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قال بینما نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنن اذا انفلق القمر فلقتین فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ تھے جب یہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک پہاڑ کے اوپر تھا اور ایک پہاڑ کے پیچھے چلا گیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا گواہ ہو جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود اور باقی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ تھے۔ حبیب یمنی نے کہا حضور نے چاند کو اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ گیا، ایک پہاڑ کے اوپر پھر آ کے دونوں جڑ گئے۔ حبیب یمنی نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، جادو تو زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چل سکتا، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ وہ جو یمن سے آیا تھا وہ تو مان گیا، اور ابو جہل نے کہا تو اتنا بڑا جادوگر ہے کہ باقی جادوگروں کا تو جادو زمین پہ چلتا ہے، تیرا آسمان پہ بھی چل رہا ہے۔ جس نے نہیں ماننا تھا، پہلے سے تہیہ کیا تھا، وہ نہیں مانا، اور جس نے ماننا تھا وہ یمن سے بھی آ کے مان گیا۔ اور دوسری بات اس نے کہا جو میرے دل میں آپ فرمائیے وہ کیا ہے؟ تو واعظین یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ دوسری بات جو تیرے دل میں ہے وہ یہ ہے کہ تیرے گھر میں تیری ایک بیٹی ہے لیکن وہ اپاہج ہے، وہ ہاتھ پاؤں اس کے کام نہیں کرتے ہیں، کانوں سے سن نہیں سکتی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی ہے، تو چاہتا ہے کہ وہ صحت مند ہو جائے، جا اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بیٹی کو صحت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حبیب یمنی مکہ شریف سے روانہ ہوتے ہیں، جلدی جلدی سفر کرتے ہوئے گھر پہنچتے ہیں، گھر کا جا کے دروازہ کھولتے ہیں تو آگے سے وہی اس کی بیٹی جو نہ چل سکتی تھی، نہ ہاتھ اس کے کام کرتے تھے، نہ نظر آتا تھا، نہ سنتی تھی، وہ صحت مند تندرست ہے، چل کے آ کے وہی دروازہ کھولتی ہے۔ تو دونوں باتیں اس کی پوری ہو گئیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس واقعہ کو نقل کیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، کہ سورج الٹے پاؤں واپس آ جاتا ہے اور چاند کو اشارہ ہوتا ہے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھ منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھ منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے کہ ظاہر اتنے ہیں کہ چاند بھی جانتا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہے۔ اب یہاں پہ 1-2 اعتراضات ہوتے ہیں، بعض لوگوں نے عقلی طور پر اس پہ اعتراض کیے ہیں، ایک ان میں سے علمی ہے اور ایک عقلی ہے۔ عقلی تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو سب لوگوں نے دیکھا ہوتا اور
सब लोग इसकी गवाही देते, یہ صحابہ اکرام صرف جو ہیں اس کی گواہی دے رہے ہیں. تو علماء نے اس کو لکھا ہے، حضرت قاضی ایاز شفا شریف کے اندر لکھتے ہیں، باقی محدثین اور اسی طرح سیرت نگاروں نے، علماء نے اس چیز کو، اس اعتراض کو ذکر کیا ہے اور اس کا جواب دیا ہے کہ دیکھیے یہ واقعہ ہوا رات کے وقت. اب رات کے وقت اب ایسے تو نہیں ہے جیسے اب مہینوں بلکہ سالوں پہلے اعلان کر دیا جاتا ہے بھئی فلاں رات کو مکمل چاند گرہن ہوگا، تو اب اس کے لیے پہلے سے سب تیاریاں مکمل ہوتی ہیں، بھئی اس کو دیکھنا ہے، کیسے آبزرو کرنا ہے اس کی. تو یہ تو تھا نہیں، پہلے سے تو کسی کو پتہ نہیں تھا، اور واقعہ شق القمر کا ہوا اور لمحوں میں ہوا، ختم ہو گیا. چاند گرہن مکمل جو ہے وہ کئی گھنٹے رہتا ہے، لیکن پھر بھی اگر ہمیں پہلے معلوم نہ ہو، ہم اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہوا ختم ہو گیا، کئی گھنٹے رہا، ہمیں پتہ نہیں. تو یہ واقعہ تو اس وقت ہوا جب کوئی پہلے سے کوئی خبر نہیں تھی، کوئی اعلان نہیں تھا، اور آنن فانن واقعہ ہوا اور ختم ہو گیا. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر تھوڑے سے مشرق میں چلے جائیں، اس وقت مکہ شریف میں اگر عشاء کا وقت مان لیں تو برے صغیر میں اس وقت 2-3 گھنٹے اور آگے چلے جائیں، رات کو لوگ سوئے ہوئے ہیں. اور اگر مغرب کی طرف جائیں تو مغرب میں ابھی دن تھا، دن کے وقت چاند نظر ہی نہیں آتا. تو یہ واقعہ وہاں ہوا. لیکن ایسے واقعات بھی سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس کو دیکھا. چنانچہ امام حجر اسقلانی کی کتاب ہے الاصابہ فی تمییز صحابہ، صحابہ اکرام کے بارے میں انہوں نے لکھی. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہندوستان میں بٹھنڈا کے علاقے میں ایک بزرگ تھے، ان کو بابا رتن ہندی کہا جاتا تھا. وہ ان کی بڑی عمر، بلکہ کئی 100 سال ان کی عمر ہوئی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہاں ہندوستان میں رہتے ہوئے وہاں پہ میں نے یہ چاند 2 ٹکڑے ہوئے دیکھا. اور کہتے ہیں کہ اور بھی لوگوں نے دیکھا. سب لوگ کہتے ہیں بھئی پتہ نہیں کیا ہوا، چاند 2 ٹکڑے ہوا پھر جڑ گیا، لیکن ہوا کیا، کیوں ہوا، یہ کسی کو معلوم نہیں. پھر وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہاشمی بزرگ وہ مکہ شریف سے آئے اور انہوں نے بتایا کہ مکہ میں اللہ کے آخری نبی ان کا ظہور ہوا ہے. انہوں نے اعلان نبوت فرمایا ہے. کافروں نے اعتراض کیا، تو کافروں کے اعتراض اور ان کے سوال کرنے پر، ان کے کہنے پر انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا ہے. تو وہ وہاں ہندوستان میں بیٹھے ہوئے وہاں پہ اس کو دیکھتے ہیں. پھر وہ وہاں سے چلے مکہ شریف پہنچے، تو اتنے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے. پھر وہ مکہ شریف سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، بارک اللہ فی عمرک، اللہ تعالیٰ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے. تو ان کی کئی 100 برس جو ہے وہ ان کی عمر ہوئی ہے. تو ہندوستان میں بیٹھے ہوئے بھی انہوں نے دیکھا کہ چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہوئے. اور ایک اعتراض اس پہ علمی اعتبار سے کیا جاتا ہے کہ اگر یہ چاند، یہ جو صحابہ اکرام جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا بیان کیا، ان میں سے بعض صحابہ اکرام وہ بھی ہیں کہ جو اس وقت موجود ہی نہیں تھے. یعنی جس وقت یہ شق القمر کا واقعہ ہوا تو اس وقت وہ صحابہ اکرام وہاں موجود نہیں تھے. مکہ میں واقعہ ہوا تو مکہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس کے راویوں میں موجود ہیں. انہوں نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی، حالانکہ وہ تو اس وقت مدینہ شریف میں تھے اور ان کی عمر کوئی 4-5 برس کی تھی، کیونکہ حضور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت عمر کی 10 برس تھی.
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مدینہ شریف تھے اور ان کی عمر 4-5 برس تھی، تو وہ بھی اس کے راویوں میں موجود ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس وہ بھی یہ شق القمر کی حدیث روایت کرتے ہیں، حالانکہ حضرت عبداللہ بن عباس کی اس وقت ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، وہ اس کے بعد پیدا ہوئے، 2-3 سال بعد میں پیدا ہوئے۔ تو اس وجہ سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ وہ جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یا وہاں موجود نہیں تھے، بچے تھے اور کہیں اور تھے، وہ بھی راوی ہیں۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض اوقات صحابہ کرام کوئی حدیث وہ یعنی ایسا واقعہ جو موجود نہیں تھے، بعد میں انہوں نے دیگر صحابہ کرام سے سنا اور صحابہ کرام سے سن کے انہوں نے آگے اس کو بیان کیا، تو محدثین کرام کی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کا ارسال ہے کہ وہ انہوں نے جس صحابی سے وہ حدیث سنی یا واقعہ سنا اس کا نام نہیں ذکر کیا، صرف واقعہ ذکر کیا۔ تو اب اگر کوئی اور ایسے کرے، کوئی تابعی کرے تو وہ حدیث ضعیف ہے۔ تبع تابعین بعد میں سے کوئی بھی اگر ایسے کرے کہ جس سے حدیث سنی ہے اس کا نام چھوڑ کے وہ بیان کرے تو وہ حدیث ضعیف شمار کی جاتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں۔ صحابہ کرام تک جب کوئی سند پہنچ جاتی ہے تو اب وہاں پہ کسی قسم کی جرح اور تعدیل نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کی مرسل احادیث ہیں کہ حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن عباس موجود نہیں تھے، لیکن انہوں نے حضور سے سنا ہوگا یا دیگر صحابہ کرام سے یہ سن کے اس چیز کو بیان کیا ہوگا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود تو وہ اس کی باقاعدہ یعنی توضیح کر رہے ہیں کہ ہم وہاں موجود تھے، نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم حضور کے ساتھ تھے جس وقت یہ شق القمر کا واقعہ ہوا، اور خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آنکھوں سے دیکھ کر بیان کیا۔ ترمذی شریف میں ہے حضرت جبیر بن مطعم، حضرت علی، حضرت حذیفہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو ہم حضور کے ساتھ تھے۔ تو یہ صحابہ کرام حضور کے ساتھ تھے۔ تو چاند بھی جانتا ہے، ظاہر اتنے کہ چاند، سورج، ہر چیز جانتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ جانور بھی جانتے ہیں، پتھر بھی جانتے ہیں، درخت بھی جانتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے حجۃ الوداع کا موقع ہے، حضور حج کے لیے تشریف لے گئے، آخری حج جو فرمایا، اور وقوف عرفہ، اس کے بعد حضور مزدلفہ میں تشریف لائے، رات مزدلفہ میں گزاری، مزدلفہ سے منا میں آئے۔ منا میں جو ترتیب ہے 10 ذی الحجہ کی کہ پہلے جمرہ عقبہ جس کو بڑا شیطان کہا جاتا ہے اس کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، کنکریاں مارنے کے بعد پھر قربانی کے جانور جو ہیں ان کو ذبح کیا جاتا ہے، قربانی کی جاتی ہے، اور قربانی کرنے کے بعد پھر حجامت کروائی جاتی ہے۔ یہ ترتیب جو ہے یہ ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر طواف زیارت کیا جاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے بھی اونٹ ساتھ لائے تھے، اور حضرت علی وہ یمن سے تشریف لائے تھے، اور وہ بھی حضور کے لیے قربانی کے اونٹ جو ہیں وہ تشریف ساتھ لے کے آئے تھے۔ تو محدثین نے فرمایا حدیث پاک میں کہ 100 اونٹ تھے جو اس موقع پہ ذبح کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ 5-6 جو ہیں ان کو نہر کیا۔ نہر کہتے ہیں کہ اونٹ کو باقی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اور اونٹ میں بہتر اور سنت ہے نہر۔ نہر یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک گھٹنا اس کو کھڑا کر کے باندھ دیا جاتا ہے، 3 ٹانگوں پہ وہ کھڑا ہوتا ہے۔ اب 3 ٹانگوں پہ ہوتا ہے تو پھر وہ بھاگ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، ایک جو ہے اس کو دورہ کر کے باندھ دیا جاتا ہے رسی کے ساتھ، پھر کھڑے کھڑے اس کے یوں گردن میں سائیڈ سے نیزے کے ساتھ اس کو نہر کیا جاتا ہے، یعنی جس طرح اونٹ باقی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اس کو نیزے کے ساتھ یوں اس کی رگیں کٹتی ہیں، خون بہتا ہے، اور پھر وہ گر جاتا ہے اور اس کی جان نکلتی ہے۔ تو اونٹ میں نہر ہوتا ہے۔ تو اب اونٹ کو نہر کرنا بھی یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ طریقہ ہے کہ ایک
اس کا گھٹنا باندھ دیا جاتا ہے، پھر وہ بھاگ نہیں سکتا۔ تو اب حضور اونٹوں کو نہر کرنا چاہتے ہیں، تو حدیث پاک میں ہے کہ وَقُرِّبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بُدُنَاتٍ خَمْسٌ أَوْ سِتٌّ، 5-6 اونٹ حضور کے قریب کیے گئے کہ حضور اپنے ہاتھ سے ان کو نہر کریں، ذبح کریں، قربانی کے جانور۔ اب قربانی کا جانور، اتنی سینس تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے، بھئی اب باندھا جا رہا ہے، چھری ہاتھ میں ذبح کیا جا رہا ہے، خاص طور پر جب ایک جانور ذبح کیا جاتا ہے تو دوسرے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے فَتَفِقْنَا يَزْدَلِفْنَا إِلَيْهِ، وہ اونٹ اپنی گردنیں آگے کر رہے ہیں، سبحان اللہ، حضور کے آگے کر رہے ہیں، سبحان اللہ، بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ، سب کی خواہش ہے کہ حضور سب سے پہلے ہمیں ذبح کریں، سبحان اللہ، حضور کے ہاتھ سے ذبح ہونا ہمیں نصیب ہو جائے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اللہ کے محبوب ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے ہیں، تو ان کے ہاتھ سے ذبح ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو اونٹ بھی گردنیں اپنی آگے کر رہے ہیں، تو وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب ہے۔ شاعر نے کہا ہما آہوان سہارا سرے خود نہاد برکف بے امید زاں کے روزے بے شکار خواہی آمد، کہ جب شکاری جاتا ہے جنگل میں شکار کے لیے تو جانور بھاگتے ہیں، دیکھ کے دور سے ہی بھاگتے ہیں شکاری آ گیا، لیکن کوئی شکاری ایسا بھی ہے کہ خود جو ہے شکار وہ اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کے آتے ہیں، بھائی آؤ ہمیں پکڑو، ہمیں ذبح کرو۔ ہما آہوان صحرا، صحرا کے تمام آہو، تمام ہرن سرے خود نے ہادہ بر کف، اپنے سر ہتھیلی پہ رکھے ہوئے، بے امید زاں کے روزے بے شکار خواہی آہد، وہ یہ امید کیے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ آئے اور ہمارا شکار کرے۔ تو یہ اللہ کے محبوب ہیں کہ خود اونٹ بھی گردنیں آگے کر رہے ہیں کہ حضور ہم سے ہی ابتدا کریں، حضور کے ہاتھوں سے ہمیں نہر ہونا اور ذبح ہونا نصیب ہو جائے، یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ تو حضور ظاہر اتنے کہ ہر شے جانتی ہے، لیکن باطن کتنے؟ باطن اتنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے ارشاد فرمایا، اور کسی سے نہیں۔ حضرت صدیق اکبر وہ ہیں جو بچپن کے ساتھی ہیں، بچپن بھی حضور کے ساتھ گزرا، جوانی بھی حضور کے ساتھ گزری، سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور سفر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، ہر وقت حضور کے ساتھی، جنگ میں حضور کے ساتھ، اور گھر میں، مسجد میں، ہر جگہ، حتیٰ کہ غار میں ساتھی اور مزار میں ساتھی۔ سبحان اللہ، تو حضرت صدیق اکبر سے ارشاد فرمایا، یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، سبحان اللہ، اے ابو بکر، وہ رب ذوالجلال جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس کی قسم مجھے حقیقتاً میرے رب کے علاوہ کسی نے سمجھا ہی نہیں۔ کوئی یہ کہہ سکتا تھا نا کہ وہ بچپن کے ساتھی ہیں، جوانی کے ساتھی ہیں، بڑھاپے کے ساتھی ہیں، غار کے ساتھی ہیں، مزار کے ساتھی ہیں، تو وہ حضور کی حقیقت کو جان گئے ہوں گے؟ تو فرمایا نہیں، میری حقیقت کو میرا رب ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ بے شک۔ تو ظاہر ایسے کہ ہر شے جانتی ہے کہ اللہ کے محبوب ہے، لیکن باطن ایسے کہ حضور کی حقیقت کو رب کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہی نہیں بے ہے۔ شک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔